نماز کو مس کرنا تو انسان ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. نماز میں ایک ایڈکشن ہے، ایک لذت ہے، ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. بٹ میں اور آپ کیسے ہیں؟ ہمیں کب نصیب ہوا؟ ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابو عامر ابن اعلیٰ تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں. تو انہوں نے کہا استعو، سیدھے ہو جاؤ. تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو اگلے دن ہوش آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے. تو لوگوں کہہ رہا سیدھا ہو جائے. واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می. اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری پبلک لائف کیسی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں، ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈیمز کیسے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز پڑھے تھے اور ایک کافر مجوسی لعنت اللہ علیہ ابو لؤلؤ نے ان کو سٹیب کیا اور ان کا یہ والا پورشن کھول دیا، تو پھر وہ دن میں تو ہوش میں تھے، بٹ عشاء کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور فجر تک وہ بے ہوش ہی رہے. اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اٹھائیں ان کو. تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا بٹ وہ اٹھ نہیں رہے تھے. تو کسی نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو نماز کے بارے میں نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین الصلاۃ یا امیر المؤمنین. تو میرے خطاب فوراً سے اٹھ گئے اور کہا نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ یا اللہ. کہتے ہاں اسلام میں اس بندے کا مقام ہے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا.